نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. معزز اور محترم حاضرین کرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ آج ہم جمع ہوئے ہیں ایک نئی کتاب کے درس کے آغاز کی مناسبت سے بإذن اللہ تعالی. پچھلا جو ہمارا رسالہ تھا جس کو ہم نے تفصیل سے سیکھا، قواعد تزکیہ نفس سے متعلق تفصیل سے ہماری گفتگو ہوئی، 10 دروس پر مشتمل وہ کتاب کا درس رہا. یہ جو آج جس کتاب کا ہم درس شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ابن قیم رحمہ اللہ کی مایہ ناز شہرۂ آفاق کتاب الداء والدواء. یہ کتاب بہت ہی عظیم اور بہت ہی نفع بخش کتاب ہے، جس کتاب کے سلسلے میں اہل علم یہ وصیت کرتے ہیں کہ ہمیں اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے، ٹہر ٹہر کر کے پڑھنا چاہیے، رک کر کے پڑھنا چاہیے. اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دی، بہت سارے لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی ہے، زندگیوں کی اصلاح کی ہے، اور بالخصوص جو عربی زبان سے واقف لوگ ہیں انہوں نے بہت استفادہ کیا ہے اس کتاب سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فضل اور اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ہم اس کتاب کا درس شروع کرنے جا رہے ہیں بإذن اللہ تعالی. جس کتاب کے بارے میں شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، جنہوں نے خود اس کتاب پر تعلیق چڑھائی ہے، شرح کی ہے، باقاعدہ دروس دیے ہیں، تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل ان کی شرح ہے اس کتاب کی الداء والدواء کی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نوجوان کو اس کی جوانی کی ابتدا میں اس کتاب کی توفیق دے دے. اور وہ کہتے ہیں کہ خود میرے لیے اللہ کا یہ فضل رہا ہے، شیخ عبدالرزاق البدر کہتے ہیں کہ مجھے جوانی کی ابتدا ہی میں اس کتاب کی رہنمائی ہو گئی تھی اور میں نے اس کتاب کو دیکھا اور پڑھا. یعنی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے کہ کوئی آدمی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اس کتاب کی توفیق دے کہ وہ اسے سن سکے، پڑھ سکے، سمجھ سکے. چونکہ یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وضاحت اور شرح کی ضرورت ہے، لہٰذا اہل علم نے اس کتاب کو آسان کرنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں ان میں سے ایک عظیم کوشش ہے جو ہمارے سامنے ہے الداء والدواء. جو اصل کتاب ہے اس کتاب کو مختصر کیا گیا ہے. مختصر کرنے والے شیخ احمد بن عثمان المزید ہیں حفظہ اللہ. وہ کہتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابیں بہت نفع بخش، بہت مفید ہیں، اور بلکہ دنیا کے وہ ان علماء میں سے ہے جن کی کتابیں آج بھی سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں. سب سے زیادہ جن علماء کو آج بھی پڑھا جاتا ہے اتنے سالوں کے بعد بھی، ان میں سے ابن قیم رحمہ اللہ سر فہرست ہیں. چونکہ ان کی کتابیں اتنی مفید ہیں لہٰذا شیخ عثمان بن احمد المزید حفظہ اللہ، جو کہ جامعۃ الملک سعود سعودی عرب کی یونیورسٹی کے سابق پروفیسر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے نیت کی ارادہ کیا کہ میں ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں کو مختصر کروں اور مختصر کر کے لوگوں کے سامنے پیش کروں تاکہ مسجدوں میں اس کا درس چلے، تاکہ مدرسوں میں اس کا درس چلے، مراکز اسلامیہ میں اس کا درس چلے، مسلمانوں کے لیے آسانی ہو. اس نیت سے میں نے کتابوں کو مختصر کیا ہے. اور حقیقت میں شیخ احمد بن عثمان المزید حفظہ اللہ کا اختصار بہت نفع بخش ہے. متعدد کتابوں کو انہوں نے مختصر کیا ابن قیم رحمہ اللہ کی، اور اختصار کو میں نے خود دیکھا، اس اختصار میں بہت فائدہ ہے. انہوں نے کیا کیا ہے، وہ مباحث جن کی ضرورت علماء کو ہے، گہرے علم والوں کو ہے، ان مباحث کو انہوں نے ہٹا دیا ہے. عام لوگوں کو، عام طلبہ کو جس کی ضرورت ہے، دعات کی ضرورت ہے، اس کو باقی رکھا ہے. اور وہ مباحث جن کی حاجت نہیں ہے یا بہت طویل ہیں اس کو مختصر انداز میں انہوں نے ذکر کیا ہے. جیسے ابن قیم رحمہ اللہ کی مشہور کتاب زاد المعاد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سب سے مفصل کتاب مانی جاتی ہے زاد المعاد. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو انہوں نے لکھا ہے پوری تفصیل کے ساتھ،
اور اس میں فقہی احکام کو انہوں نے جگہ دی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ فقہی احکام کے لیے بھی بہت بڑی مرجع مانی جاتی ہے کتاب زاد المعاد، 6 جلدوں میں وہ کتاب ہے، شیخ نے اس کو 500 صفحات میں مختصر کیا ہے۔ اب کوئی آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس وقت کی قلت ہے یا پھر اسے شوق زیادہ ہے، مضمون وہ پڑھنا چاہتا ہے، تو یہ مختصر سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو شیخ نے الداء والدواء اس کتاب کو بھی انہوں نے مختصر کیا ہے، اور اسی کا درس باذن اللہ تعالی یہاں شروع ہونے جا رہا ہے، مختصر الداء والدواء۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی اس کتاب کو انہوں نے مختصر کیا ہے، لیکن شیخ نے ذکر کیا ہے کہ میں نے مختصر کرتے ہوئے کتاب کے موضوعات کو نہیں بدلا ہے، جتنے موضوعات پہ ابن قیم نے بات کی ہے سارے موضوعات میں نے رکھے ہیں، اور اس میں الفاظ کی بھی تبدیلی انہوں نے نہیں کی ہے۔ جو الفاظ دکھیں گے کتاب میں وہ پورے کے پورے ابن قیم رحمہ اللہ کے، ان کے اپنے الفاظ نہیں ہیں۔ تو یہ کتاب ہے مختصر الداء والدواء۔ سب سے پہلے کتاب کی آغاز سے متعلق ہم سب سے پہلے جان لیں ابن قیم رحمہ اللہ سے متعلق کچھ بنیادی معلومات جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے ابن قیم رحمہ اللہ سے متعلق۔ ابن قیم رحمہ اللہ عالم اسلام کے معروف عالم دین ہیں، اور ان علماء میں سے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت مقبولیت دی، اور خاص طور پر سلف صالحین کی مذہب کی نشر و اشاعت میں جن علماء سے اللہ تعالی نے بہت زیادہ خدمات لی ہیں، ان میں ابن قیم رحمہ اللہ ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا نام محمد بن ابو بکر ہے، ان کا نام اصل محمد ہے، ان کے والد کا نام ابو بکر ہے۔ وہ الزرعی الدمشقی ہیں، ملک شام میں رہنے والے، اور دمشق ہی میں وہ پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ، آپ کے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام پر آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ، اور ان کا لقب ہے شمس الدین۔ شمس الدین ان کا لقب ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ ان کے والد نے ان کو یہ لقب دیا تھا اس امید میں کہ اللہ، شمس الدین کہتے ہیں سورج کو، اس امید میں کہ اس بچے کو اللہ تعالی ہدایت دے گا، اتنی ہدایت دے گا کہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، جیسے سورج خود بھی روشن ہے اور اس کی روشنی سے پوری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس مقصد سے ان کے والد نے ان کو لقب دیا تھا شمس الدین، یہ ان کا لقب ہے، کنیت ہے ابو عبداللہ، نام ہے محمد، لیکن مشہور ہیں وہ ابن قیم الجوزیہ کے نام سے۔ ابن قیم کے بیٹے، جبکہ ان کے والد کا نام ابو بکر ہے۔ قیم کہتے ہیں ذمہ دار کو۔ ان کے جو والد ہیں ابو بکر، وہ اصل میں دمشق کا ایک مشہور مدرسہ ہے الجوزیہ کے وہ ذمہ دار تھے، قیم تھے، نگران تھے۔ وہ خود بھی ایک عالم دین تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ نگران بھی تھے، اس لیے ان کو وہ منسوب ہیں اپنے والد کے کام کی طرف۔ بعض علماء منسوب ہوتے ہیں اپنے والد کی طرف، بعض ان کے والد کے کام کی طرف مشہور ہو جاتے ہیں، جیسے امام ذہبی ہیں۔ ذہبی اصل میں امام ذہبی رحمہ اللہ کے جو والد ہیں وہ سونے کا کام کرتے تھے، سنار تھے وہ، اسی سے ذہبی لقب پڑ گیا اور ان کو امام ذہبی کہا جاتا ہے۔ جیسے ابن تیمیہ ہیں، تیمیہ ان کے خاندان میں کوئی بزرگ خاتون تھی جو دین کی بڑی کوشش کرتی تھی، زاہدہ عابدہ تھی، تیمیہ ان کا نام تھا، تو دادی کے نام سے مشہور ہو گئے ابن تیمیہ۔ یہ ابن قیم ہے، چونکہ ان کے والد قیم تھے، نگران تھے مدرسے کے الجوزیہ، اسی لیے مشہور ہو گئے ابن قیم الجوزیہ۔ جوزیہ مدرسے کا نام ہے، دمشق کا بہت مشہور مدرسہ ہے۔ تو شیخ اس نام سے رحمہ اللہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ اس نام سے مشہور ہیں، ابن قیم، جبکہ ان کا اصل نام محمد بن ابو بکر ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی پیدائش ہے 691 ہجری میں، 691 ہجری میں، یعنی 7ویں صدی ہجری کے اختتام پر ان کی پیدائش ہوئی ہے ابن قیم رحمہ اللہ کی۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ نے جس دور میں آنکھ کھولی ہے، وہاں کے سیاسی حالات بہت ہی نازک تھے۔ کہتے ہیں کہ کوئی بھی عالم دین ہو، جس سماج میں وہ رہتا ہے، جس شہر میں وہ رہتا ہے، وہاں کے سیاسی حالات، وہاں کے مسائل کا اثر سیدھے اس کے علم پر، اس کی دعوت پر پڑتا ہے۔ کیسا سماج ہوتا ہے، کیسے حالات ہوتے ہیں، ویسے ہی اس کا علم اور اس کی دعوت پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ 7ویں صدی ہجری کے اختتام میں پیدا ہوئے، اور وہی وہ صدی ہے جس میں خلافت عباسیہ، خلافت راشدہ، صحابہ کی خلافت، پھر اس کے بعد بنو امیہ کی خلافت، تیسری خلافت خلافت بنو عباسیہ ہے۔ خلافت بنو عباسیہ اسی صدی میں 651 کے قریب یہ جو خلافت عباسیہ ہے وہ ختم ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، اور مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا زوال آیا،
بغداد جو کہ مرکز تھا، دارالحکومت تھا، جہاں پر عباسی حکمران حکومت کیا کرتے تھے، مستنصر باللہ آخری خلیفہ وقت بنو عباسیہ کا، اس کے دور خلافت میں تتاریوں نے حملہ کیا بغداد پر، اور بغداد کو نیست و نابود کر دیا، اور لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا، اور ایسا تاریخی حملہ تھا وہ کہ جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کہتے اتنا خون مسلمانوں کا بہا تھا اس حملے میں، تتاریوں کے جو ہلاکوں نے حملہ کیا تھا، اس خون میں گھوڑے گھٹنے تک گھوڑوں کے خون رہتا تھا، گھوڑوں کے جو گھٹنے تھے خون میں ڈوب جاتے تھے، اتنا خون مسلمانوں کا بہا ہے۔ چونکہ وہ ہلاکو تتاری سخت ناپسند کرتے تھے اور خلافت عباسیہ کو تباہ کرنے کے لیے بہت کوششیں وہ کر رہے تھے، ہمیشہ سے کوشش کر رہے تھے، کامیابی ان کو نہیں ملی۔ آخری خلیفہ جس کو انہوں نے بہت بے دردی سے قتل کیا، اس کے دور حکومت میں ان کو راستہ ملا، اور راستہ دینے والے کون تھے؟ راستہ دینے والے روافظ تھے، رافضہ تھے، اور اس میں بھی ابن علقمی یہ وزیر تھا، مستنصر باللہ اس بادشاہ خلیفہ وقت کا وزیر تھا، اور ہمیشہ سے روافظ نے غداری کی ہے مسلمانوں کے ساتھ، کبھی انہوں نے وفا نہیں کی ہے۔ ابن قیم نے جو سیاسی حالات دیکھے ہیں ان میں سے مسلمانوں کے ساتھ غداری روافظ کی، کہ اسی ابن علقمی نے جو وزیر تھا خلیفہ وقت کا، اتنا قریب ہو گیا وہ کہ قریب ہو کر کے اس کے پاس بہت ساری اختیارات آ گئے، اس نے فوجیوں کے معاملات میں دخل اندازی کر کے بہت سارے فوجیوں کو چھٹیوں پر بھیج دیا، بہت سارے فوجیوں کو دور دراز کسی کام سے بھیج دیا۔ 1,00,000 کی فوج تھی نگرانی کرنے والی، صرف 10,000 چھوڑے اس نے، 10,000 کو چھوڑا اس وزیر نے جو کہ رافضی تھا، باقی 90,000 جو سپاہی تھے، جو حفاظت کرنے والا دستہ تھا، ان سب کو یا تو ہٹا دیا، نام مٹا دیا، یہاں وہاں ان کو کر کے بکھیر دیا، یہاں تک کہ 10,000 لوگ باقی رہے، اور اسی نے تتاریوں کو خط لکھ کر کے ہلاکو خان کو راستہ بتایا بغداد کا، اور اس نے بغداد میں داخل ہو کر کے بغداد کو نیست و نابود کر دیا، مسلمانوں کو کھلے عام ذبح کر دیا گیا، اور خلیفہ وقت کو بھی قتل کر کے گھوڑوں سے اسے کچل دیا گیا، اور اس طرح سے اس کو راستہ دینے والا یہی ابن علقمی رافضی تھا، جس کے بارے میں جن کے بارے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے متعدد اہل علم میں ذکر کیا ہے کہ جو روافظ ہیں وہ یہودیوں کے گدھے ہیں، وہ نصارہ کے گدھے ہیں، ان پر وہ سواری کرتے ہیں، اور آج کے دور میں بھی روافظ انہی کے گدھے مانے جاتے ہیں، اور یہ جو اخوانی ہیں یہ بھی ان کے گدھے ہیں، ان کے پیٹھ پر سواری کر کے ان کی سواریاں چلتی ہیں۔ مسلمانوں کو قتل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جہاد کے نام پر تحمس اور جذبات پیدا کرو، اس طرح کے روافظ سے متاثر لوگوں کو جمع کرو، چھوٹا سا حملہ کرواؤ جس میں 5-10 لوگ بھی نہ مریں، بدلے میں وہ لاکھوں لوگوں کو مار دیں گے۔ آسان ضابطہ، آسان اصول ہے، اور اس طرح سے وہ ابھی تک، اور ابھی جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں یہی طریقہ ان کا قدیم زمانے سے بھی رہا ہے کہ لوگوں کو جمع کرو، ان کی ذہن سازی کرو، اور اسلامی اصول کی کوئی مراعات نہ کیا جائے، اور پھر جذبات میں آ کر کے کوئی قدم اٹھاؤ، اور پھر بدلے میں وہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اب دیکھیے آج بھی روافظ نے وہی کیا ہے، قتل کا ذریعہ بھی بنتے ہیں اور بعد میں ہمدردی بھی کرتے ہیں، آپ خود سبب ہیں اس کا، اور پھر بعد میں ہمدردی بھی جتاتے ہیں، یہ خیانت اور غدر ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس دور میں آنکھ کھولی ہے جب یہ بغداد میں خلافت عباسیہ ختم ہو گئی، اور خلافت عباسیہ کے ختم ہونے کے ساتھ ہی پورے ملک کے اندر قتل، خون ریزی اور اسی طرح قتال اتنا شدید تھا کہ وہاں پر لوگوں کا رہنا بہت مشکل تھا، حتیٰ کہ لوگوں کے جان کے نقصان کے ساتھ علم کا اتنا بڑا نقصان ہوا کہ بغداد میں ایک بہت بڑا مکتبہ تھا جس کو بیت الحکمہ کہا جاتا تھا۔ بیت الحکمت ایسا مکتبہ تھا جس میں دنیا کے جید اور بڑے بڑے علماء کی ضخیم کتابیں تھیں، جن کتابوں کے ذریعے سے اہل علم نے خدمت کی تھی اسلام کی، اس مکتبے کو لوٹ لیا گیا، تباہ کر دیا گیا، اور اتنی کتابوں کو پھینکا گیا پانی میں کہ پانی کا رنگ بھی کالا پڑ گیا، اتنا ہمارا ذخیرہ کتابوں کا برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اور آج بھی ہماری بہت ساری کتابیں جنہوں نے ظالموں نے حملہ کیا، آج بھی ان کے ملکوں کی میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں، اور بڑی بڑی قیمتیں لے کر کے وہ ایک آدھ کتابیں بیچتے ہیں مسلم ممالک کو۔ تو ہمارا علمی ذخیرہ بھی ان حملوں کے اندر تباہ ہوا۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس دور کو دیکھا کہ جب مسجدوں کے اندر اور اسی طرح سے مراکز اور مدارس کو تباہ کیا گیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم رہا،
اگرچہ کہ ملک شام اور بغداد کے اندر تباہی آئی اور تتاریوں نے ہلاک و برباد کر دیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تتاریوں کو بھی مغلوب کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصر کے اندر ممالک کی حکومت قائم تھی، ممالک کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، ممالک جو وہاں حکومت کرنے والے لوگ تھے انہوں نے وہیں پر رہتے ہوئے شام کے اندر بھی حکومت کی، اپنے نائبوں کو وہاں پر بھیجا اور دوبارہ سے بغداد کو، ملک شام کو بہتر کرنے کی کوشش کی، تتاریوں کو انہوں نے ہرایا اور دوبارہ سے انہوں نے علم اور تہذیب اور تمدن کے لیے پوری کوشش کی۔ سیدھے وہاں پر تو کوئی حکومت نہیں تھی، البتہ مصر میں جو ممالک کی حکومت تھی انہوں نے کنٹرول کیا، اور وہاں سے نواب طے ہوتے تھے۔ نواب کا مطلب بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ تو مصر میں ہے، بادشاہ کا نائب ہے وہ۔ اس طرح سے نواب طے کر کے ملک شام میں، دمشق میں، بغداد میں دوبارہ سے ان حالات کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی، اور دوبارہ سے اہل علم کو ان کے دعوت کے کام پر لگایا گیا۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس دور میں آنکھ کھولی ہے جب کہ انہوں نے روافض کی غداری کو، مسلمانوں کے سقوط کو دیکھا، مسلمانوں کے سقوط کے آثار کو انہوں نے دیکھا۔ یہ ابن قیم رحمہ اللہ کا دور و زمانہ ہے، یہ سیاسی اعتبار سے۔ اور دینی اعتبار سے آپ دیکھیں، ابن قیم رحمہ اللہ کے دور میں ایک تو روافض کا مسئلہ تھا، نصیریہ کا مسئلہ تھا۔ آپ کو جتنا ظاہری طور پر دکھتا ہے وہ حقیقت میں ہے نہیں۔ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں وہ عقیدے کی وجہ سے ہوتی ہیں، ساری جنگیں عقیدوں کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں۔ ہم جس عقیدے کے ہیں سامنے والا اس عقیدے پر نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کے خون کو حلال مانتا ہے۔ سوائے اہل السنہ اہل الحدیث کے ہمارے یہاں پر اصول و ضوابط ہیں، ظلم کسی پر جائز نہیں ہمارے یہاں، ورنہ بقیہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں جو بھی جنگ ہوتی ہے اس کی اصل وجہ عقیدہ ہوتا ہے، اور لوگوں کے قتل پر انہیں افسوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ ان کے اعتبار سے ان کا خون حلال ہے ان کے نزدیک۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابن قیم رحمہ اللہ کو جس دور میں بھیجا، جس دور میں وہ پیدا ہوئے، اس دور میں جو دینی حالات تھے، ایک تو روافض تھے اور دوسرا نصیریہ تھے۔ نصیریہ روافض ہی سے متعلق ایک بہت بڑا گمراہ فرقہ ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ تعالیٰ حلول کر گیا ہے، اللہ تعالیٰ اتر گیا ہے، اور وہ چاند کی بھی پرستش کرتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ چاند حقیقت میں حضرت علی ہے رضی اللہ عنہ۔ اس طرح کا گمراہ فرقہ وہ زمانے موجود تھا ابن قیم رحمہ اللہ کے زمانے میں، ایک تو روافض اور شیعہ، اور دوسری طرف صوفیہ اشاعرہ، ان کا فتنہ اپنے زور پر تھا، اور تیسرا مذہب پرستی۔ چاروں مذاہب میں خاص طور پر ان کے ملک میں، ان کے شہر میں دو مسلک تھے، ایک حنفی، ایک شافعیہ، اور ایک ہے حنابلہ۔ حنبل امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مسلک کو ماننے والے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کو ماننے والے، یہ دو مسلک ان کے زمانے میں پائے جاتے تھے ان کے اپنے علاقے میں، اور دونوں میں شدید اختلاف تھا، شدید اختلاف تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ چار میں سے کسی ایک مسلک کو ماننا ضروری ہے کیونکہ امت میں اس سے اتحاد رہتا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ جو تاریخ جانتے ہیں وہ سچائی جانتے ہیں کہ چاروں مسلک کبھی اطمینان سے نہیں رہے ہیں، کبھی نہیں رہے ہیں، ان کے درمیان ہمیشہ مناظرات رہے، جنگ و جدال، حتیٰ کہ قتل و غارت گری تک کی نوبت آئی ہے۔ ان کے زمانے ابن قیم رحمہ اللہ کے زمانے میں مسلک پرستی شدید تھی۔ حنابلہ اور شافعیہ کے نزدیک اختلاف بہت زیادہ تھا۔ جو حنبلی تھے وہ عقیدے میں سلفی اور اہل الحدیث تھے، اور جو شوافی تھے وہ عقیدے میں اشعری اور ماتریدی تھے، عقل پرست تھے۔ دونوں میں شدید اختلاف ہوتا تھا، حتیٰ کہ وہ اختلاف بادشاہ تک، جو بادشاہ کے نواب، وہاں تو بادشاہ نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، جیسے میں نے کہا مصر سے حکومت چلائی جاتی تھی وہاں کی، جو بادشاہ کے نائب تھے نواب، ان کے پاس اختلافات جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ اسے حل کرتے تھے۔ اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کیا ہے کہ بعض عمراء نے جو کہ نواب تھے، مصر کی جانب سے متعین کیے گئے تھے، انہوں نے حنابلہ اور شافعیہ کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ یہاں پر آنے سے پہلے ہماری حالت یہ تھی کہ جب ہمارے درمیان اختلاف ہوتا تھا تو ہم علماء کو بیچ میں لاتے تھے اور علماء ہمارے مسائل کو حل کرتے تھے، لیکن تمہارا عجیب معاملہ ہے کہ تم خود آپس میں اختلاف کرتے ہو اور ہمیں داخل ہو کر انصاف کرنا پڑ رہا ہے۔ یعنی اس قدر آپس میں مسلک پرستی کا معاملہ آگے بڑھ گیا تھا، اختلاف بادشاہ تک پہنچ گیا تھا، حتیٰ کہ جو دمشق کی سب سے بڑی مسجد ہے جامع اموی، جو کہ سب سے بڑی مسجد مانی جاتی ہے دمشق کی، آج بھی آپ جانتے ہیں اس مسجد کو، اس مسجد میں 4 مصلی تھے، 4 اماموں کے ماننے والوں کے لیے 4 مصلی تھے،
اور پھر بعد میں ابن قیم رحمہ اللہ کے زمانے میں 4 مصلوں کے اس سلسلے کو ختم کرایا گیا، اس لیے کہ نماز مغرب میں کافی اشکال ہو رہا تھا، چونکہ 4 مسلک کے نمازوں کے اوقات الگ الگ ہیں، لیکن مغرب کے نماز کا وقت چاروں مسلک کے نزدیک قریب قریب ہے، اور یہی معاملہ حرم میں بھی تھا۔ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں انہوں نے بھی ان 4 مصلوں کو ختم کیا۔ سوچئے مسجد ایک ہے لیکن 4 مصلے ہیں، 4 الگ الگ امام ہیں، اور نماز کا وقت سب کا الگ الگ ہے سوائے مغرب کی نماز کے، اور اس میں نماز میں قرات کی تشویش ہے، وہ رکوع میں ہے تو یہ قیام میں ہے، وہ سجدے میں ہے تو یہ قیام میں ہے۔ اس لیے ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بھی حرم سے 4 مصلوں کو ہٹایا، اور ابن قیم رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی دمشق کی جامع مسجد سے ان 4 مصلوں کو ختم کیا گیا۔ ابن قیم نے ان مسالک کی شدت کو دیکھا ہے، جس دور میں انہوں نے دیکھا آنکھیں کھولی اس میں انہوں نے یہ چیز دیکھی، لیکن ایک اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں جس دور ابن قیم رحمہ اللہ نے آنکھیں کھولی اس میں اہل البدع جو بدعتی اور گمراہ ہیں پورا کنٹرول تسلط ان کا نہیں تھا، بلکہ ایسے لوگ موجود تھے جو لوگ کے بدعتیوں کو سزائیں دیا کرتے تھے۔ باقاعدہ جب نواب کی حکومت وہاں قائم ہوئی ممالک کی جانب سے، باقاعدہ جو روافظ ہے، غلو کرنے والے، جو شیخین کو ابو بکر عمر کو کھلے طور پر گالیاں بکتے تھے، انہیں سزائیں دی گئی ہیں اور بعض مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچایا گیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے حالات دیکھے، یہ ان کے یہاں پر فرقوں اور مسلکوں کا حال تھا۔ اور رہی بات ان کے اپنے گھر کا حال، تو ابن قیم رحمہ اللہ کے جو والد ہیں ابو بکر، جو کہ مدرسے کے ذمہ دار تھے الجوزیہ کے، وہ خود ایک دیندار عالم دین تھے، اور علم الفرائض میراث کے مسائل میں اچھا خاصا علم تھا ان کے پاس۔ ابن قیم رحمہ اللہ کے والد کے پاس انہوں نے میراث کا علم انہی سے سیکھا ہے، میراث پراپرٹی تقسیم کرنے کا یہ علم، چونکہ اس کے اندر حساب ہے، اور حساب کے لیے آدمی کی عقل تیز ہونا ضروری ہے، علم بھی چاہیے اور عقل تیز ہونا بھی چاہیے، دونوں چیزیں چاہیے۔ علم المیراث بہت باریک علم ہے، بلکہ بعض علماء نے کہا آدھا علم ہے وہ، قیامت کے قریب جو علم لوگوں سے مفقود ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ میراث کا علم ہے کہ آپ ڈھونڈیں گے تو ایک آدمی بھی آپ کو نہیں ملے گا جو پراپرٹی تقسیم کرنے کے اصول و ضوابط کو جانتا ہو، کس کو کتنا ملے گا، کب محروم ہوگا نہیں معلوم ہے، اسی لیے اس کے اندر باریکی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی آ کر کے آپ سے کہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میرا ایک بھائی ہے، میرے بھائی کو کتنا حصہ ملے گا والد کی وراثت کے اندر، اگر آپ نے جواب دیا، کوئی بھی جواب دیا آپ نے، آپ کا وہ جواب غلط ہے، کوئی بھی آپ جواب دیں وہ جواب غلط ہے۔ کیوں؟ اہل علم کہتے ہیں کیونکہ بھائی سگا بھی ہوتا ہے، باپ شریک بھائی بھی ہوتا ہے، ماں شریک بھائی بھی ہوتا ہے، ہر ایک کا حصہ ایک جیسا نہیں ہے۔ آپ صرف کہیں میرا بھائی ہے، ہاں آپ کے بھائی کو اتنا مل جائے گا، یعنی علم المیراث میں آدمی کو علم بھی چاہیے، ذہانت بھی اس کی تیز چاہیے، ہوشیار بھی وہ رہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کے جو والد ہے ابو بکر، وہ ذمہ دار تھے ادارے کے، عالم دین تھے، اور میراث میں اچھی مہارت تھی ان کو، ابن قیم رحمہ اللہ کے والد کو۔ اور اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ کے ایک بھائی ہیں، وہ بھی عالم دین تھے، وہ بھی معروف تھے، ابن قیم رحمہ اللہ کے بھائی، اور ابن قیم رحمہ اللہ سے تقریباً 10 سال پہلے وہ فوت ہو گئے تھے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہ دیندار گھرانہ تھا، اس لیے کہ اہل علم کہتے ہیں جس طرح سماج کا اثر ایک عالم دین کی علم پر پڑتا ہے، دعوت پر پڑتا ہے، اسی طرح ایک عالم دین کا گھر کیسا ہے، گھر کے لوگ کیسے ہیں، اس کا اثر بھی اس کے علم پر بھی پڑتا ہے، اس کی دعوت پر بھی پڑتا ہے۔ بچے کی پرورش آپ دیکھیں، چھوٹا بچہ گھر کے اندر فلمیں، گانے، گالی گلوچ، جھگڑے، غیبتیں، چغلیاں سن کر کے بڑا ہوگا وہ بچہ جو نمازوں کی پابندی، علم شریعت اور ماں کو حجاب کرتے ہوئے اور باپ کو علم حاصل کرتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ کے بڑا ہو، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ گھر کی تربیت کا اثر انسان کے ساتھ زندگی بھر تک رہتا ہے جو اپنے ماں باپ کے گھر میں دیکھتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کے لیے اللہ کا کرم یہ تھا کہ جس گھر میں انہوں نے آنکھ کھولی وہ گھر دیندار تھا، ان کے والد بھی عالم دین تھے، ان کے بھائی بھی عالم تھے، لہٰذا انہیں دینی علم حاصل کرنے میں بڑی آسانی ہوئی۔ ابن قیم رحمہ اللہ کے اساتذہ، بہت سارے اساتذہ ہیں ان کے، ابن قیم رحمہ اللہ کے، ان میں سب سے معروف، سب سے مشہور استاد ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جنہیں کہا جاتا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، سب سے معروف عالم دین ہیں، جن کے بارے میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی شخص ابن تیمیہ کے بعد پیدا ہوا ہے، علم کے باب میں ابن تیمیہ کا احسان اس کے گلے میں ضرور ہے، اتنا انہوں نے دین علم کی خدمت کی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ ان کے شاگرد ہیں۔ ابن قیم سے جب ان کی ملاقات ہوئی، ابن قیم نے موت تک ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو نہیں چھوڑا،
موت تک ان کے ساتھ وہ علم حاصل کرتے رہے، کبھی ان کے ساتھ کو نہیں چھوڑا، اور ان سے انہوں نے اپنے عقیدے کی اصلاح کی۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے خود اپنے بارے میں اعتراف کیا ہے، ان کی ایک معروف اشعار پر مشتمل اسلامی عقیدے پر شاندار رسالہ ہے ان کا النونیہ۔ النونیہ ابیات اشعار پر مشتمل عظیم الشان اہل السنہ والجماعہ سلفیوں کا عقیدہ ہے، اس کو انہوں نے اشعار کی شکل میں ڈھالا۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے النونیہ میں انہوں نے ابن تیمیہ کی تعریف میں اشعار کہے ہیں، اور اس میں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ملاقات سے پہلے ابن قیم رحمہ اللہ کے اندر کچھ چیزوں کے اندر خلل پایا جاتا تھا، چونکہ تصوف اس زمانے میں غالب تھی، صوفیت پھیلی ہوئی تھی، کچھ ابواب میں ابن قیم رحمہ اللہ پر اس کا اثر تھا۔ وہ کہتے، اعتراف کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس عالم دین کو جزائے خیر۔ ابن تیمیہ کے بارے میں کہتے حران سے وہ آئے، حرانی تھے ابن تیمیہ، حران سے وہ آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے میرے لیے ہدایت کے راستے کو واضح کر دیا اور میرے لیے ہدایت کا راستہ روشن ہو گیا۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ابن تیمیہ کی تعریف میں ابیات کہے اور یہ اشارہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خلل جو ان کے اندر تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ذریعے سے درست کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے استاد اور شیخ ہونے کے ساتھ ساتھ ابن قیم رحمہ اللہ کے اندر جو خلل انہوں نے دیکھا اس کی اصلاح کرنے والے بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے۔ ان کے ساتھ وہ رہے، موت تک رہے، بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ وہ بھی جیل گئے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جیل جانا پڑا، ان کے خلاف بہت سازشیں ہوئیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خلاف غلط سلط فتوے دیے گئے، ان کی باتوں کو توڑ مڑوڑ کر کے پیش کیا گیا۔ ان میں دو مسئلے مشہور ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے تھے کہ کوئی بھی آدمی 3 مسجدوں کے علاوہ، بیت الحرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس، ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی بھی جگہ کا قصد کر کے نہیں جا سکتا، کسی مسجد کا بھی اور کسی قبر کا بھی۔ یعنی کوئی بھی آدمی کسی نبی کی قبر کا ارادہ کر کے ثواب کی نیت سے اپنے گھر سے سفر نہیں کر سکتا ہے۔ اس فتوے کی وجہ سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو قید کیا گیا، جیل کی سزا ہوئی، حتیٰ کہ ان کا جنازہ بھی جیل سے ہی نکلا ہے، وہیں پر وہ فوت ہوئے ہیں، اس مسئلے کی وجہ سے کہ رسول نے کہا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، اللہ کے نبی نے کہا 3 مسجدوں کے سوا ثواب کی نیت سے کہیں سفر جائز نہیں ہے۔ 3 مسجدیں ہیں، باقی کوئی قبر، کوئی مسجد ایسی نہیں ہے کہ آپ سفر کر سکتے ہو اس نیت سے، ثواب کی نیت سے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی باتوں کو توڑ مڑوڑ کر کے جذباتی باتیں کہیں گئی۔ ابن تیمیہ کے بارے میں مشہور کیا گیا ان کے شاگردوں کے بارے میں کہ یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کی قبروں کی زیارت بھی جائز نہیں ہے، جبکہ ان کے زمانے میں صوفیت معروف تھی اور وہ قبروں کی زیارت کرنے والے لوگ تھے۔ جب یہ فتویٰ پھیل گیا، یہاں تک کہ حکمران تک بات آئی، تو حکمران کے حکم سے ابن تیمیہ کو بھی، ان کے شاگردوں کو بھی جیل ہو گئی، اور ان میں سارے شاگردوں کو چھوڑا گیا بعد میں سوائے ابن قیم کے۔ ابن قیم کو نہیں چھوڑا گیا، وہ وہیں پر قید رہے۔ ابن تیمیہ فوت ہو گئے لیکن اس کے بعد بھی وہ قید رہے، بعد بھی ان کو چھوڑا گیا ہے ابن قیم رحمہ اللہ کو۔ اور یہ مشہور کر دیا گیا کہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی نبی کی قبر کو جا ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ حدیث کے مطابق تو قبرستان کی زیارت کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ استاد اور شاگرد فتویٰ دیتے ہیں کہ کسی بھی نبی کی قبر کو جانا جائز نہیں ہے، زیارت کرنا، وہاں جانا ہی جائز نہیں ہے، جبکہ کھلا ہوا جھوٹ اور بہتان تھا، اور ہمیشہ سے گمراہ اور بدعتی لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے علماء کے کلام کو توڑ مروڑ کر کے اپنے فائدے اور مفاد کے لیے استعمال کیا ہے، اور خود کو اب بچانے کے لیے اہل علم کو نشانے پر لانے کی کوشش کیے۔ یہ ہمیشہ سے گمراہ لوگوں کا طریقہ رہا ہے، جبکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فتاوے موجود ہیں، ابن قیم کے فتاوے، انہوں نے اسے غلط نہیں کہا بلکہ یہ اچھا اور مستحب ہے۔ اگر آپ مدینہ کے اندر ہیں تو آپ کے لیے اچھا ہے کہ آپ رسول کی قبر کے پاس جائیں اور وہاں جا کر کے جو دعا ثابت ہے وہ دعا کا اہتمام کریں۔ اگر آپ مدینہ میں ہیں تو آپ کے لیے مستحب ہے آپ بقیع قبرستان کو جائیں، یہ علماء کے فتاوے موجود ہیں۔ مسئلہ یہ تھا سفر کر کے جانے کا مسئلہ، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے توڑ مڑوڑ کر کے پیش کیا، دونوں کو جیل ہو گئی۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے جیل میں بھی ابن تیمیہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، ایسا یہ شاگرد ہے کہ جیل میں بھی انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور دوسرا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو قید کیا گیا، اور ابن قیم رحمہ اللہ کو بھی اہل علم کہتے ہیں قید کی سزا دی گئی تھی، وہ ہے طلاق ثلاثہ کا مسئلہ، کہ اگر کوئی آدمی ایک مجلس میں ایک لفظ کے ساتھ 3 طلاق دے دے، وہ سارے لوگ مانتے تھے کہ 3 طلاق دینے سے 3 طلاق ہو جاتی ہے، اور ہمارے نزدیک 3 طلاق دو تو ایک ہی طلاق ہوگی، وہ
اس لیے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کے زمانے میں طلاق، حضرت ابوبکر کے زمانے میں طلاق ایسی ہوتی تھی کہ اگر کوئی 3 طلاق بھی دے تو ایک ہی طلاق مانی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ایک مجلس میں کہتا ہے تمہیں 3 طلاق دیتا ہوں، طلاق 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 کہہ دے، وہ ایک ہی طلاق ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتوا دیا، لیکن مسلکوں کے اندر ایسا نہیں ہے۔ ان کے یہاں پر ایسا ہے 3 طلاق دے دو تو 3 ہو جاتی ہے، اس کے بعد بیوی حلال نہیں ہے، اب نکاح بھی نہیں ہو سکتا، حلالہ کرنا پڑے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شدت سے ان مسائل کو بیان کیا، نتیجتاً ان کو قید کیا گیا۔ تو یہ 2 مشہور مسائل ہیں جن کی وجہ سے حتیٰ کہ ابن قیم رحمہ اللہ کو مارا گیا ہے، جانور پر بٹھا کر کے ان کی تشہیر کی گئی ہے، لیکن انہوں نے ان مسائل پر ثبات قدمی کا اظہار کیا اور لوگوں کو یہی بتاتے رہے کہ کسی بھی قبر کو ثواب کی نیت سے زیارت کرنے کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی ان کا موقف آخر تک بھی رہا۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ جن اساتذہ سے انہوں نے حاصل کیا علم، ان میں سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک معروف عالم دین ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر اہل علم بھی ہیں جن میں علی الصفی الہندی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے والد خود ہیں جن سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ کے اخلاق اور ان کا جو علم تھا اس سے متعلق ان کے جو شاگرد ہیں، ان کے شاگردان میں ابن رجب ہیں رحمہ اللہ، جو کہ بہت معروف عالم دین ہے، اور بالکل استاد کی طرح وہ بھی کٹر سلفی الاعتقاد، اس طرح سے کہ انہوں نے اس زمانے میں، جبکہ وہ 8ویں صدی ہجری کے لوگ ہیں، انہوں نے سلف صالحین کے مسلک کو شد و مت سے بیان کیا ہے۔ حدیث کی شرح کی، صحیح بخاری کی شرح جو فتح الباری ہے، سب سے پہلے یہ شرح ابن رجب نے کی ہے۔ ابن رجب کی شرح ہے فتح الباری، لیکن وہ مکمل نہیں کر سکے، بعد میں اسی نام سے فتح الباری ابن حجر رحمہ اللہ کی مکمل کتاب ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ جو کہ معروف عالم دین ہے، محققین علماء میں سے مانے جاتے ہیں، سلفی الاعتقاد ہے، ابن رجب رحمہ اللہ ابن قیم کے شاگرد ہیں۔ وہ اپنے استاد کے بارے میں کہتے ہیں، ابن قیم کے بارے میں رحمہ اللہ، کہ ابن قیم رحمہ اللہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے اور بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، یہاں تک کہ بعض ان کے ساتھی کبھی کبھی انہیں ملامت کر دیتے تھے کہ اتنی لمبی تم نماز پڑھتے ہو، لیکن اتنا زیادہ زہد تھا ان کا، لمبی لمبی نماز کو اہتمام کرتے تھے۔ اور ایک آدھ کتابوں میں انہوں نے صراحت بھی کی ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز میں اس کو لذت مل جائے تو نماز خود بخود لمبی ہو جاتی ہے، نماز لمبی ہو جاتی ہے اگر اسے نماز میں لذت ملنے لگے، اللہ سے مناجات کا احساس اگر ہو۔ اور ابن قیم جیسا شخص جنہوں نے اللہ کے معرفت پر اتنا سارا کچھ کام کیا ہے، ان کی نماز یہ تھی کہ بہت لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے۔ اور کہتے ابن رجب رحمہ اللہ، اور بہت زیادہ ذکر کا اہتمام کرنے والے، اور بہت زیادہ اللہ سے استغفار کرنے والے، اور بہت زیادہ متواضع تھے۔ کہتے ہیں میں نے اس قدر بندگی کرتے ہوئے لم اشاہد مثلہ فی ذالک، میں نے پوری زندگی اتنا عبادت گزار، اتنا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والا بندہ کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ یا ان کے شاگرد اپنے استاد کے بارے میں کہتے ہیں ولا رأیت اوسع منہ علما، کہتے ان سے زیادہ علم والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور کہتے ولا اعرف بمعانی القرآن والسنہ، قرآن و سنت کا جو گہرا علم اور معانی ہے، ابن قیم سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اور آخر میں کہتے ہیں ولیس هو المعصوم، وہ معصوم تو نہیں ہیں، یہ بھی واضح کر دیا انہوں نے، وہ معصوم نہیں ہے، لیکن میں نے علم کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں ان کے درجے کا آدمی نہیں دیکھا ہے۔ یہ ابن قیم رحمہ اللہ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں۔ اور دوسرے شخص جو گواہی دینے والے ہیں وہ ابن کثیر رحمہ اللہ ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کان حسن القراءة والخلق، ابن قیم رحمہ اللہ کی قراءت بہت اچھی تھی، بہت شاندار قراءت تھی ان کی، اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ مدرسہ الجوزیہ جو جس پر ان کے والد نگرانی کرتے تھے، اس مدرسے کے اندر امام تھے، وہ اس مدرسے کی مسجد میں امام تھے۔ اور مدرسہ الصدریہ، اس مدرسے کے اندر مدرس تھے، پڑھاتے تھے، موت تک پڑھاتے رہے، ان کے بعد ان کے بیٹے نے وہاں پر تدریس کا کام کیا ہے۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ کی قراءت بہت اچھی تھی، بہت خوبصورت آواز میں وہ پڑھتے تھے، اور وہ مسجد کے امام بھی تھے۔ اور اسی طرح قراءت کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی ان کے اچھے تھے، اچھی قراءت بھی تھی اور اچھے اخلاق بھی تھے۔ اور ایک خوبی ان کی بتائی ابن کثیر رحمہ اللہ نے، جو کہ ابن قیم کے شاگرد بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، علم بھی حاصل کیا ہے، اور سب سے لمبا وقت انہوں نے ان کے ساتھ گزارا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی علم بھی حاصل کرتا ہے، حقیقت میں شاگرد ہے، لیکن زیادہ وقت استاد کے ساتھ ہوتے ہوتے دوست کی طرح ہو جاتا ہے۔ وہ ابن قیم رحمہ اللہ کے ساتھ سب سے صحبت کرنے والے، ساتھ رہنے والے، صحبت اٹھانے والے ابن کثیر رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کثیر التودد، ابن قیم رحمہ اللہ بہت زیادہ محبت کرنے والے آدمی تھے،
جس سے ملاقات کرتے تھے بڑی محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ. یہ ابن قیم رحمہ اللہ کا طریقہ کار تھا. اور کہتے ہیں ولا یؤذی، اور ابن قیم رحمہ اللہ کی عادت تھی کہ وہ لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے تھے اور نہ انہیں کوئی دلچسپی تھی اس سے. اور یہ انسان کی اچھی طبیعت اور اچھے مزاج کی دلیل ہے. آپ جانتے ہیں کہ انسان کے فسق و فجور کی وجہ سے اذیت پہنچانا اس کے مزاج کے اندر آ جاتا ہے. جب تک وہ 4 لوگوں کی غیبت نہ کرے، 2 لوگوں کو برا نہ کہے اور گالی گلوچ نہ کرے، اسے اطمینان ہی نہیں ہوتا ہے. اسے لگتا ہے کہ زندگی میں یہی چیز ہے جو کرنے کی ہے، یا اس کا سکون اسی میں ہے. یہ انسان کے اخلاق کے فساد اور گھٹیا مزاج ہونے کی دلیل ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کے بارے ابن کثیر کہتے ہیں میں نے سب سے زیادہ ان کی صحبت کی ہے ولا یؤذی، کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دیتے تھے وہ، اور نہ کوئی ان کا شوق تھا، نہ ان کی باتوں سے کبھی ایسا ظاہر ہوتا تھا. اور کہتے ہیں ولا یستعیب، اور کسی بھی انسان کے عیبوں کے پیچھے نہیں جاتے تھے. کیا کیا غلطی کر رہے ہیں، کیا کمی ہو رہی، کیا کوتاہی ہو رہی ہے، کیا ان کی کمزوریاں ہیں، کسی کے عیبوں کے پیچھے وہ نہیں جاتے تھے. وہ ان کا مزاج نہیں تھا، کیونکہ اخلاق اور ان کا جو مزاج تھا بہت سلیم تھا. ولا یحقد علی احد، کہتے ابن کثیر رحمہ اللہ کسی کے بارے میں حقد دل میں نہیں رکھتے تھے، کینہ کپٹ نہیں رکھتے تھے. اہل ایمان ہیں، ایمان کی وجہ سے ان سے محبت ہے. جتنی معصیت ہے اتنی ناپسندیدگی ہے، اور دل کے اندر کینہ کپٹ دنیاوی امور کی وجہ سے ابن قیم رحمہ اللہ کسی کے بارے میں نہیں رکھتے تھے. وہ کہتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ وَكُنْتُ مِنْ أَصْحَبِ النَّاسِ لَهُ، سب سے زیادہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں. وَأَحَبِّ النَّاسِ إِلَيْهِ، اور سب سے زیادہ میں پسندیدہ تھا ان کا، محبوب تھا، مجھے چاہتے تھے وہ. وَلَا أَعْرَفُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي زَمَانِنَا أَكْثَرَ عِبَادَةٍ مِّنْ، اور میں پورے زمانے میں علماء میں سے ان سے بڑھ کر عبادت گزار میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے. جو ساتھی بھی ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ میں نے پورے زمانے میں علماء میں سے کسی کو اتنا عبادت گزار اور اتنا اچھے اخلاق والا کسی کو نہیں دیکھا ہے. یہ ابن قیم رحمہ اللہ کے شاگردوں کی گواہی ہے. اور امام ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں تک کہا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کون ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں، یہ بات سمجھنے کے لیے کہ ابن تیمیہ کی شخصیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے اور کتنے عظیم وہ تھے، یہ جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے شاگرد ابن قیم ہے رحمہ اللہ. صرف شاگرد ابن قیم اگر آپ پڑھ لیں ان کو تو معلوم ہو جائے گا ان کے استاد کون ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک اور بات کہی ہے وَكُلُّ تَصَانِيفِهِ، ابن قیم نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، اور عجیب اللہ کی جانب سے برکت ہے کہ ان کتابوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا مقبول بنایا کہ ہر طبقے کے لوگ اسے پسند کرتے، ہر طبقے کے لوگ اسے پسند کرتے. ابھی جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کتاب کو مختصر کیا ہے، مختصر کرنے والے شیخ عثمان بن احمد المزید حفظہ اللہ کہتے ہیں آج بھی، اس لیے کہ کیا ہوتا ہے سعودی عرب کے اندر یا جہاں پر بھی کتابوں کا میلہ لگتا ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے ہر عالم دین کا ایک کاؤنٹر ہوتا ہے، وہاں پر ان کی کتابیں سیل ہوتی ہیں، بکتی ہیں. مثال کے طور پر کوئی کمپنی ہے جو ابن باز رحمہ اللہ کی کتابیں بیچتی ہے، کوئی ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بیچتی ہے، کوئی شیخ سعدی رحمہ اللہ کی کتابیں بیچتی ہے. بعض کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں یا مکتبات ایسے ہوتے ہیں جو سارے علماء کے مکس کتابیں بیچتے ہیں. اس میں جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، کوئی نئی تحقیق آ گئی تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں نئی تحقیق کو لیتے ہیں، پرانی کتابیں زیادہ نہیں پڑھتے، پرانی کتابیں زیادہ نہیں پڑھتے. مثال کے طور پر کوئی عالم 300 سال پہلے آئے تھے، انہوں نے مثال کے طور پر تاریخ پر کوئی کتاب لکھی ہے، آج کے دور میں کسی عالم نے اور اچھی کتاب لکھ دی تاریخ کی تو وہ کتاب لوگ نہیں لیتے ہیں، آج کے دور میں کسی نے لکھی تو وہ لیتے ہیں. اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ بعض علماء کی کتابیں اتنی معروف لوگوں میں نہیں ہیں یا خریدی نہیں جاتی ہیں، لیکن ابن قیم رحمہ اللہ کا جو کاؤنٹر ہے جہاں پر ان کی کتابیں بیچی جاتی ہیں، جو مکتبات ان کی کتابیں سیل کرتے ہیں یا ساری کتابیں جہاں پر رکھی جاتی ہیں، سب سے زیادہ جن کی کتابیں خریدی جاتی ہیں، سب سے زیادہ جن کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں ابن قیم رحمہ اللہ سر فہرست ہے. جبکہ ان کی وفات کے اوپر اتنا عرصہ گزر چکا ہے، 8ویں صدی ہجری میں وفات پائے ہیں وہ، 751 ہجری میں انتقال ہوا ہے، 1400 سال اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی ان کی تصانیف کی وہ قدر ہے، وہ اہمیت ہے، وہ مقام ہے. اور حقیقت میں علماء جب ان کی کتابیں کھول کر کے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ کا ایسا اسلوب ہے سبحان اللہ، یہاں تک کہ امام سخاوی رحمہ اللہ نے ابن قیم رحمہ اللہ کے بارے میں کہا المجمع علیہ بین المخالف والموافق. ابن قیم ایسے تھے کہ ان کا موافق بھی ان کا مخالف دونوں ان کو مانتے تھے، ان کا موافق بھی مانتا تھا ان کو، ان کا مخالف بھی مانتا تھا. حتیٰ کہ ان کے استاد ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی کہ وہ عدل و انصاف ایسا کرتے تھے کہ سامنے والے گمراہ سے جب بات کرتے تھے تو ان پر بھی جھوٹا الزام نہیں لگاتے تھے.
جو ان کے عقیدے میں ہے وہی عقیدہ بیان کر کے اسے رد کرتے تھے. ان پر بھی جھوٹ نہیں باندھتے تھے. وہ جو صحیح ہے وہی صحیح وہ بیان کرتے تھے, کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے. حتیٰ کہ ان کے مسلک میں کیا ہے انہیں خود نہیں پتا ہوتا تھا, اتنا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو معلوم ہوتا تھا. اس قدر گہرا علم تھا ان کے پاس. تو ابن قیم رحمہ اللہ کے بارے میں ایک بات ذکر کیے کہ سارے لوگ عام طور پر ان کو مانتے تھے. اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے ایک اہم بات کہی ابن قیم رحمہ اللہ کے بارے میں کہ ابن قیم رحمہ اللہ ان کی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے وہ دلائل کا اہتمام کرتے ہیں, عمل کا اہتمام کرتے ہیں, اور جو رائے ہے لوگوں کی آراء ہیں اس پر ان کا اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے, اور وہ حق کو کھل کر کے بیان کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں کسی اور چیز کو اس کے اوپر ترجیح نہیں دیتے, حق کو کھل کر کے بیان کرتے ہیں. یہ ابن قیم رحمہ اللہ کے بارے میں امام الشوکانی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. تو یہ ابن قیم رحمہ اللہ کی زندگی ہے اور ان کی زندگی سے متعلق چند باتیں ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ کی بہت ساری کتابیں ہیں, جن میں سے ایک کتاب ہے الداء والدواء جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں باذن اللہ تعالی, اور اسی طرح الوابل الصیب ہے, اور اسی طرح زاد المعاد ہے فی ہدی خیر العباد, رسول کی زندگی پر بہت شاندار عظیم الشان کتاب ہے. اور اسی طرح کتاب الصلاۃ ہے, نماز سے متعلق, الفوائد ہے, اور اسی طرح التبیان ہے, مفتاح دار السعادہ ہے, مدارج السالکین ہے. اور رسول سے محبت کی علامت دیکھیے, انہوں نے درود و سلام پر ایک پوری کتاب لکھی ہے, جلاء الافہام. یہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب درود و سلام سے متعلق ہے. اور اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ بڑے زاہد تھے, یہاں تک کہ ان کے بیٹے ابراہیم ہیں, ان کو جب بیٹا ہوا ابن قیم رحمہ اللہ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا, کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی. تو ابن قیم رحمہ اللہ نے تحفۃ المودود, جو بچے پیدا ہوتے ان کے احکامات کیا ہیں اسلام نے, یہ کتاب تصنیف کر کے اپنے بیٹے کے حوالے کی اور کہا میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, یہ کتاب ہے جو میں تمہیں بطور تحفہ دے رہا ہوں. بڑی عظیم الشان کتاب ہے. تو ان کی بہت شاندار کتاب ہے ابن قیم رحمہ اللہ کی. اور اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ نے جن امور پر سختی کے ساتھ قلم اٹھایا ہے, سختی کے ساتھ, ایک تو ہے سلف صالحین کا عقیدہ, اس کا بہت شد و مت سے انہوں نے دفاع کیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ صرف قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنے کے مسئلے پر جیل گئے ہیں, وہ اتنی شد و مت سے انہوں نے عقیدے کے مسائل کو اٹھایا. نمبر 2, انہوں نے تقلید جامد کے خلاف قلم اٹھایا ہے, اور متعدد کتابوں میں اسے انہوں نے گمراہی کا سبب قرار دیا ہے. انہوں نے کہا اسی تقلید کی وجہ سے, مذہب پرستی کی وجہ سے لوگوں نے قرآن سنت کو چھوڑ دیا, قرآن پڑھنے والے لوگ نہیں. ایسا دور بھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ صرف بخاری کو لایا جاتا تھا, کسی عورت کی ولادت کا وقت ہو, بچہ آسانی سے ہو جائے, سر پہ بخاری رکھتے تھے, بس کوئی پڑھنے والا نہیں اسے, کیوں, ہمارے مسلک میں ہے, ہمارے مسلک میں نہیں ہے, بس یہی ان کی گفتگو تھی. ابن قیم رحمہ اللہ شد و مت کے ساتھ اس کے خلاف انہوں نے قلم اٹھایا ہے, اس لیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کی, کوئی بھی مسلمان ہو, 4 مسلک میں سے کوئی مسلک اسے ماننا ضروری ہے, 4 امام میں سے کسی امام کو ماننا ضروری ہے, فرض قرار دے رہے ہیں آپ, اور نہیں ماننے والے کو گمراہ قرار دے رہے ہیں, جبکہ اماموں میں سے کسی امام کا نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, نہ ایک صحابی بھی ان کو پہچانتے ہیں. آپ بتائیے, ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کیا حضرت ابو بکر صدیق جانتے ہیں؟ کیا امام شافعی رحمہ اللہ کو حضرت عمر بن خطاب جانتے ہیں؟ جو سب سے بہترین لوگ ہیں وہ تو ان کو جانتے تک نہیں تھے, تابعین ان کو نہیں جانتے تھے. تو وہ چیز جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ ان کو جانتے تھے, اس چیز کو ایسے لازم کر دینا کہ کوئی نہ کوئی مسلک ہونا چاہیے, یہ ہم نہیں کر سکتے. شریعت بنانے کا حق اللہ کا ہے, اگر یہ دین میں ہوتا تو اللہ کی جانب سے ہمیں پابند کیا جاتا, جیسے سنت کا پابند کیا گیا ہے ایسے ہمیں اس کا پابند کیا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسالک کی پابندی ہمارے ذمے نہیں ہے, قرآن و سنت اور صحابہ کی پیروی ہمارے ذمے ہے, اسی کی پابندی ہمیں کرنی ہے. تو ابن قیم رحمہ اللہ نے تقلید کے موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے, جس کی وجہ سے کافی انہیں مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا اور بہت ساری مشکلات بھی انہوں نے دیکھی, لیکن انہوں نے اس کا مقابلہ کیا. اور ساتھ ہی ساتھ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے دور میں پائے جانے والے برائیاں, ان کے زمانے میں شراب عام ہو گئی تھی, اور اسی طرح سے عورتوں کے اندر بے حیائی, اور بعض عورتیں جو بدکار ہو جاتی تھیں وہ فتنہ بھی عام ہونے لگا تھا ان کے علاقے میں. ابن قیم رحمہ اللہ نے ان ساری برائیوں کے خلاف لکھا ہے, اور نشہ آور چیزیں بھی عام ہو گئی تھی, حشیش اور مسکرات, یہ ساری چیزیں عام ہو گئی تھی. ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کے خلاف بھی لکھا ہے, اور اخلاقی فساد پر لکھا ہے. اور خاص طور پر ابن قیم رحمہ اللہ نے اللہ کی معرفت پر اور قرآن و سنت پہ تدبر, قرآنی آیات پر غور و فکر کے موضوع پر بہت شاندار لکھا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے آیات پر غور و فکر کرنا اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد کو بیان کرنا, یہ ابن قیم رحمہ اللہ کی خصوصیات اور خوبیوں میں سے ہے. اور ابن قیم رحمہ اللہ کی جو وفات ہے وہ
سفر کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں سن 751 ہجری میں ہوئی رحمہ اللہ، اور آپ کا جو جنازہ تھا اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے اور ابن قیم رحمہ اللہ کو دعائیں دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے علم کو آج تک جاری رکھا ہے کہ وہ سلسلہ ہم تک بھی پہنچائے، اور ہم بھی باذن اللہ تعالی اس سے استفادہ کرنے والے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الداء والدواء، حقیقت میں یہ ابن قیم رحمہ اللہ کا جواب ہے ایک سوال کرنے والے کے سوال کے بارے میں۔ یہ کتاب اصل میں جواب ہے۔ ایک آدمی نے ابن قیم رحمہ اللہ کو سوال کیا، سوال کرنے والا شخص ابن قیم رحمہ اللہ سے کہتا ہے، اس کا اسلوب ہے، وہ کہتا ہے علماء کرام جو ائمہ دین ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں جو گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہے، اور وہ جانتا ہے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، اور وہ بہت کوشش کر رہا ہے اپنے آپ کو گناہ سے نکالنے کی، لیکن کوشش کرتے کرتے بھی وہ گناہ میں گرتا جا رہا ہے، گہرائی میں چلا جا رہا ہے۔ تو کیسے اپنے آپ سے گناہ کو ہم دور کریں؟ کیا طریقہ ہے اپنے آپ کو شہوتوں سے آزاد کرنے کا؟ اور ابن قیم رحمہ اللہ کو دعا دیتا ہے، فرحم اللہ من اعان مبتلا، کہتا اللہ رحم کرے اس پر جو ایک پریشان آدمی کی مدد کرے۔ اس زمانے کے لوگ دیکھیں سبحان اللہ، ان کا سوال دیکھیں کیسا شاندار ہے۔ اسی لیے شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے جو شرح کی ہے اس کتاب کی، وہ کہتے ہیں اچھا سوال اگر وہ اچھی نیت پر مشتمل ہو تو اللہ تعالیٰ اس سوال کے ذریعے سے بہت فائدہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے۔ آپ دیکھیے وہ آدمی نیک تھا، اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ نیک آدمی ہے، اور اس نے سوال کیا ابن قیم رحمہ اللہ سے کہ میں کیسے گناہوں سے آزاد ہوں، اور دعا دیتا ہے کہ اللہ اس کی مدد، اس پر رحم کرے جو مشکل میں پھنسے آدمی کے لیے مدد کرتا ہے۔ اور حدیث اس نے ذکر کی، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کی مدد برابر کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ ابن قیم سے مدد مانگ رہا ہے وہ، جیسے کوئی آدمی دنیاوی مصیبت میں پھنسنے والا مدد مانگتا ہے۔ آج آپ کو کہاں ایسے لوگ ملیں گے؟ کون ایسا سائل آپ کو ملے گا جو آ کر کے کہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی جانب لوٹنا چاہتا ہوں، کیا راستہ ہے، کیا طریقہ ہے؟ کون آپ کو ملے گا؟ آج ہمارے سوالات بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے سوالات کیا ہیں، ان کا مقصود کیا ہے، ان کا مطلوب کیا ہے۔ بہت ساری مرتبہ اہل علم سوالات کو سن کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ سامنے والے کا مقصود ٹھیک نہیں ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ بسا اوقات سوال کرنے کا مقصد ہوتا ہے عالم کے علم کا امتحان لینا، یا انہیں پھنسا دینا، یا ان کی غلطی کو معلوم کر کے اسے نشر کرنا، یہ مقاصد ہوتے ہیں۔ اور اہل علم جو تجربے کار ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس آدمی کی نیت فاسد ہے، اور وہ اسے دور ہو جاتے ہیں۔ اور حقیقت میں سوال اس لیے مشروع کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے علم میں اضافہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو تو۔ پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ عمل کرنا مقصود ہو۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا، اور اس سوال کے جواب میں ابن قیم رحمہ اللہ نے پوری کتاب تصنیف کی، جہاں پر اس سائل کی نیک نیتی اور اچھا اسلوب ہمیں پتہ چلتا ہے، اس زمانے کے دیندار لوگوں کی خبر ہم کو ملتی ہے۔ وہیں پر یہ ابن قیم رحمہ اللہ کے مناقب میں سے ہے، ان کے اخلاق کی دلیل ہے کہ انہوں نے ایک سائل کے جواب میں پوری کتاب تصنیف کی ہے۔ جو قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سوال کرنے والے کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ اہل علم کہتے ہیں سوال کرنے سے دونوں مراد ہیں، کوئی مال مانگنے کے لیے آئے اسے بھی نہیں جھڑکنا چاہیے، کوئی علم کا سوال کرتا ہے اسے بھی نہیں جھڑکنا چاہیے۔ لیکن بسا اوقات علماء پہ بھاری پڑ جاتا ہے، بار بار یا کئی سوالات آ جاتے ہیں، تھکان کی وجہ سے بسا اوقات چڑ جاتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مجلس ختم ہو جائے، یہ ہمارے مزاج میں ہو جاتا ہے کبھی کہ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہم کو دی ہے، قرآن جو ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ سوال کرنے والے کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ ابن قیم کے اخلاق، ان کا صبر، ان کی کشادہ ظرفی دیکھیے کہ جواب میں پوری کتاب تالیف کی انہوں نے، اور ایسی کتاب جو بعد والوں کے لیے بہت بڑی رہنما ثابت ہوئی، اور آج تک لوگ بحمد اللہ تعالی مسلسل اس سے استفادہ کرتے آ رہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے پھر اس کے جواب میں اس کتاب کو تصنیف کیا ہے۔ باذن اللہ تعالی آنے والے درس سے اس جواب کی تفصیل ہمارے سامنے آئے گی، اور اس کتاب کو جو مختصر کرنے والے ہیں، جیسے میں نے کہا شیخ عثمان بن احمد المزید حفظہ اللہ، جو کہ جامعۃ الملک سعود کے سابق پروفیسر ہیں، انہوں نے یہ چیز ذکر کی ہے چونکہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں کے اندر بہت علم ہے، گہرا علم ہے، لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا یہ علم عام مسلمانوں تک پہنچے، مسجدوں میں دروس ہوں، مدرسوں میں دروس ہوں، اسی طرح مراکز اسلامیہ میں دروس ہوں۔ اس نیک مقصد کی وجہ سے
انہوں نے اس کتاب کو تصنیف کیا ہے، اس کتاب کو مختصر کیا ہے۔ اور شیخ احمد بن عثمان المزید حفظہ اللہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جو ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں، بہت ساری کتابوں کو انہوں نے مختصر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ابن قیم رحمہ اللہ کی ان کتابوں کے اندر جو چیز ہم کو ملے گی، جو فائدے ہم کو ملیں گی، وہ 3 فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ کہتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں سے ہمیں ملے گا کہ وہ ایمان کو راسخ کیسے کرنا ہے اس پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، ایمان کو راسخ کیسے کیا جائے اور اللہ کے توحید پہ کیسے انسان جم سکتا ہے، تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، عبادات پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، اور دلوں کی جو عبادتیں ہیں جس پر عام طور پر ہمارے یہاں گفتگو نہیں ہوتی ہے، جیسے خوف ہے، امید ہے، حسن ظن ہے، یا اس کا اپوزٹ ہے حسد ہے، بغض ہے اور کبر ہے، ان موضوعات پر جو قلوب دل کی برائیاں یا دل کی نیکیاں، اس پہ عام طور پر بات نہیں ہوتی ہے۔ ابن قیم نے ان موضوعات پہ کھل کر کے مفصل بات کی ہے، چاہے محبت ہو، چاہے خوف ہو، چاہے امید ہو۔ نمبر 1 ان کی کتابوں میں یہ چیز ملتی ہے۔ نمبر 2 ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں میں جو چیز ہم کو ملتی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی اقتداء کرنا، عقیدے میں آپ کی اقتداء کرنا، عبادات میں، معاملات میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچاننا، یہ ساری تفصیل ہمیں ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں سے ملے گی۔ ابن قیم رحمہ اللہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت عقیدہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور عبادت ہم کو نہیں بتاتے ہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں وہ حقوق بھی ہمیں بتاتے ہیں۔ بعض لوگ ہمارے اوپر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ لوگ رسول کے بارے میں بار بار ذکر کرتے ہیں لیکن رسول کے حقوق اور رسول کے فضائل اور رسول کا جو مقام ہے وہ لوگوں کے سامنے کھل کر کے بیان نہیں کرتے، جبکہ ہمارے علماء کا طریقہ تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف وہ عقیدے اور احکام میں نہیں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب اور فضائل کو کھل کر کے بیان کرتے تھے۔ کیونکہ رسول کی فضیلتیں جتنی ہمیں معلوم ہوں گی اتنا رسول سے محبت زیادہ ہو جائے گی اور اتنا رسول کے پیچھے چلنا آسان ہوگا۔ یہ علماء کا طریقہ رہا ہے جسے ہمیں بھی اختیار کرنا ہے، مجھے بھی اختیار کرنا ہے، آپ کو بھی اختیار کرنا ہے کہ سامنے والے کو جب آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ رسول کا عقیدہ یہ ہے، رسول ایسے نماز پڑھتے تھے، رسول ایسے لین دین کرتے تھے، وہیں یہ بھی بتائیے کہ ہمارے رسول کا مقام کیا ہے، ہمارے رسول کی شان کیا ہے، ہمارے رسول کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہے، رسول نے امت کے لیے کیا کچھ کیا ہے، یہ بھی ہمیں بتانا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ پہلا تو یہ کہ حق ادا ہوگا، کیونکہ قرآن میں رسول کا بھی ذکر ہے، رسول کی فضیلتوں کا بھی ذکر ہے، ایک تو حق ادا ہوگا۔ نمبر 2 سامنے والے کے لیے حق کو قبول کرنا آسان ہوگا۔ جب سامنے والا سنے گا ہمارے نبی نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہمارے لیے، ہمارے حق میں دعائیں کی، اپنی دعا کو جو انہیں موقع دیا گیا تھا قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر دیا سفارش کے لیے، جب یہ چیزیں وہ سنے گا تو اس کے دل میں رسول کی محبت بھی راسخ ہو جائے گی۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں میں یہ چیزیں مفصل تفصیل کے ساتھ ہم کو ملتی ہیں۔ اور تیسری چیز جو ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں میں ملتی ہے، جو شیخ نے ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ عبادات قلبیہ، عبادات قلبیہ کا مطلب دل کی عبادتوں سے مسلمان کو کیسے جوڑنا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اگر یہ غلو نہ ہو تو انہوں نے پل کا کام کیا ہے، دل کی عبادتوں سے کیسے مسلمان کو جوڑنا ہے، کیونکہ ان موضوعات پہ گفتگو کرنا بھی مشکل ہے، کیسے سمجھایا جائے، تکبر کیا ہے، حسد کیا ہے، بغض کیا ہے، تینوں میں کیا فرق ہے، خود پسندی کسے کہتے ہیں، ان موضوعات کو سمجھنا ہی تھوڑا سا مشکل پڑ جاتا ہے، اسے سمجھانا اور مشکل ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان موضوعات پہ تفصیل سے گفتگو کی ہے اور بہت اچھے انداز میں دلوں کی عبادتیں ہمیں کیسے ادا کرنی ہے اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے ابن قیم رحمہ اللہ نے۔ اور اسی کے ساتھ اخلاق حسنہ کو لازم پکڑنا کتنا ضروری ہے، ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں میں تکرار کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے، تکرار کے ساتھ یہ بات ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ عبادات قلبیہ، دل کی عبادتیں ہمیں کیسے کرنی، امید، محبت، خوف اور رجا، حسن ظن وغیرہ، اور ساتھ ہی ساتھ اخلاق کو لازم پکڑنا کیوں ضروری ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو کیے۔ یہ 3 خوبیاں ہیں ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابیں اور ان کی تصنیفات کی۔ باذن اللہ تعالی یہ تینوں خوبیاں ہم اس کتاب میں بھی دیکھیں گے۔ مختصر الداء والدواء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کتاب سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ باذن اللہ تعالیٰ آنے والے درس سے باقاعدہ کتاب کا آغاز ہو جائے گا، اور ابن قیم رحمہ اللہ نے سائل کا سوال جو گناہوں سے کے متعلق تھا اس کے جواب میں کتاب کا آغاز ہمارے سامنے آئے گا باذن اللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
ٹھیک ہے، دو تین سوالات ہیں. ایک پہلا سوال ہے کہ ابن قیم رحمہ اللہ کی پیدائش کب ہوئی ہے، کس سن میں ہوئی، کون بتا سکتے ہیں؟ جی 600. بارک اللہ فیک. ابن قیم رحمہ اللہ کا نام اور ان کے والد کا نام کیا ہے؟ احسنت، ماشاء اللہ، عائشہ. بارک اللہ. ابن قیم رحمہ اللہ جس مدرسے میں امامت کرتے تھے اس مدرسے کا نام کیا ہے؟ الجوزیہ. دو جوابات ہیں، ماشاء اللہ. لیجیے انعام لیجیے. عائشہ، بارک اللہ. ہے ٹھیک ہے. اور آخری سوال ہے وہ یہ ہے، ابن قیم رحمہ اللہ نے جن لوگوں سے علم حاصل کیا ہے ان میں سے سب سے معروف استاد کون ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، سے سب کو ہی پتہ ہے. اور ان کے شاگردوں میں مشہور دو شاگرد کون ہیں؟ ابن کثیر اور ابن رجب رحمہ اللہ. اور عظیم استاد کے عظیم شاگرد ہے، اور ان کے استاذ بھی بہت عظیم ہیں. اور حقیقت میں جو سلسلہ ہے، سند ہے، بڑی عظیم ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم، پھر ان کے شاگرد ابن رجب، تینوں ائمہ ہدا ہیں اور محققین علماء میں سے مانے جاتے ہیں. آپ بعض علماء کے زبان سے سنتے ہیں کہ محققین علماء اس مسئلے کے بارے میں ایسا کہتے ہیں، تو ان سے مراد یہی لوگ ہوتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم اور ابن رجب رحمہ اللہ ہوتے ہیں، اور ابن کثیر رحمہ اللہ ان کے ساتھیوں میں. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك